السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے معنی کسی کی رضا کے لیے، محبت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنا۔ اتنے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا اور انسان کو تصرف میں لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سامنے آ گیا ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنی پہچان کروا دی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تو میرے سامنے ہے۔ مالک یوم الدین تک ایسے لگتا ہے کہ اللہ سامنے آ گیا ہو۔ اللہ میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتی ہوں؟ پھر تیرے جیسا شہنشاہ ہو، تیرے جیسا مالک ہو، تیرے جیسا رب العزت ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتی ہوں؟ میں صرف اللہ تجھ کو ہی پکارتی ہوں۔ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے اور کسی سے نہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ حالانکہ یہ ایک دوسرے سے مدد چاہنا، مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی انسانوں کی مدد کرتے رہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورۃ مائدہ میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ شرک یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو پکارنا، مدد طلب کرنا جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکے، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا۔ حدیث جبریل کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ تم اس سے دیکھ رہے ہو۔ اگر ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے یہ تصور نہ آئے، خیال نہ آئے، تو پھر یہ تصور اور خیال کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہو۔ عبادت سے مراد محبت، عاجزی سے اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ اور سچی راہ دکھا، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ احتیاط سے چلنا، الصراط یعنی پل صراط، کسی کو چلانا پھر راستہ دکھانا، شیطان سے بچا کر منزل تک پہنچانا۔ جس کی عبادت کرنی ہے اس کی ہر بات بھی ہمیں ماننی ہے اور اس کے لیے سیدھا راستہ چاہیے، ایسا راستہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے اور اس راستے پر چلنے کی توفیق بھی دے اور آخری دم تک چلائے۔ اہم ترین دعا اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ چلتے چلتے اس راستے پہ رک نہ جائیے، اس راستے کو ڈھونڈیے۔ اس راستے کو ڈھونڈنے کے لیے قرآن پاک کو پڑھیے، قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھیے اور قرآن پاک کی تلاوت کریے۔ اللہ سے دعا کیا کرے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ جتنے بھی مخلوق ہے وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز بری ہوتی ہے، ان کو پیدا ہوتے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے، ادھر نہیں چلنا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ دشمن ہے، یہ دوست ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ چوزا نکلتا ہے، انڈے سے چوزا جب نکلتا ہے تو بلی کو دیکھ کر بھاگ کے ماں کے پروں کے نیچے آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ چوزا نہ اسکول گیا، نہ کسی یونیورسٹی گیا، دشمن کی پہچان کس نے کروائی؟ اللہ رب العزت نے کروائی۔ ماں نے نہیں بتایا کہ بلی آئے گی وہ کھا جائے گی۔ اگر دیکھیں بکری کو گوشت کھلاؤ تو بکری گوشت نہیں کھائے گی، مر جائے گی۔ اس طرح اگر شیر کو گھاس کھلائیں تو وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا۔ انڈے سے چونٹی نکل کر سیدھا راستہ بناتی ہے، سیدھی چلتی ہے، قطار کے اندر چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے وہ دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ کا نظام ہے کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے، ہر چیز جانتی ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو، تو وہ ویسے ہی نہیں پہچانتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا فرض قرار دی ہے کہ ہر رکعت میں یہ دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ کیا مانگے؟ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم مانگو، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہوگا، یہ کہ ہر پل میں مجھے کیا کرنا ہے، الصراط، میں دنیا کا بھی اللہ مجھے راستہ دکھا اور آخرت کا بھی راستہ دکھا۔ صبح اٹھے فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ صبح ہو گئی، کام کرنے ہیں، کام پر جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں اپنی دنیا میں کیسے چلوں کہ تو راضی ہو جائے، دین کے لیے کیسے چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے چلتے اگر کوئی غلطی ہو گئی، ظہر کا وقت ہو گیا، اللہ فرماتا ہے آجا پھر مانگ لے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ پھر مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ مجھے بتا کہ دنیا میں کیسے سیدھے راستے پر چلوں اور آخرت کے لیے سیدھی زندگی کیسے گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ اگر تجھ سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عصر میں آ جا اور مانگ لے۔ اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا سیدھا راستہ مانگو، کیونکہ تمہارے اندر جانوروں کی طرح چپ نہیں ہے، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کے اندر ڈال دیا ہے۔ یہ درختوں کے اندر چپ ہے، ڈال دی گئی ہے۔ کبھی آم کے درخت پہ انگور دیکھے ہیں اور کبھی انگور پر کریلا دیکھا ہے، اللہ نے ان کے اندر ڈال دیا گیا ہے کہ کون سا پھل دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں ڈال دی، اچھائی اور برائی۔ اللہ فرماتا ہے آؤ پھر عصر میں مانگو۔ کیا مانگے اللہ تعالیٰ؟ فرمایا عصر میں مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا تو اللہ سے سیدھا راستہ طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر مانگ، وہ کتنا مہربان ہے۔ پھر مغرب کے وقت اللہ پھر فرماتے ہیں تو اس میں اہدنا الصراط المستقیم مانگ، اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ پھر عشاء ہو گئی، کہا آجا اگر تم نے سونا بھی ہے، رات کو کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں رات کو ہوتی ہیں، آجا پھر مانگ کہ میں تیری رات گزار دوں، تیرا ہر پل جو ہے وہ صحیح گزر جائے اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صاف اور شفاف راستہ کون سا ہے؟ یعنی ہر پل سیدھے راستے کو مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم، ہر وقت اللہ سے یہ مانگنا کہ اللہ سیدھے راستے پہ چلا، مستقیم پہ چلا۔ اب مثال کے طور پہ جس طرح موٹر وے بنا ہے، اگر اس پر چلیں گے تو ہم جلدی پہنچ جائیں گے، اگر ہم غلط راستے پر جائیں گے تو وقت بھی زیادہ لگے گا، کرایہ بھی زیادہ اور پیٹرول بھی زیادہ لگے گا۔ یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، کیا تم جانتے ہو صراط مستقیم کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی لی، اس کے ساتھ زمین پر ایک خط کھینچا بالکل سیدھا، اور اس کے ساتھ ٹیری چھوٹی چھوٹی خط کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا یہ جو سیدھا بالکل سیدھی لائن ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ ٹیری جو لائنیں ہیں نا، یہ شرک بدعات کی راستے ہیں، اور ان راستوں سے بچنا ہے اور تم نے صاف اور شفاف راستے کا چوز کرنا ہے، اس کو چننا ہے۔ الصراط یعنی یہ سیدھے راستے کو کہتے ہیں، تیر کے ایک طرف کو کہتے ہیں جو صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ایسا راستہ مانگ جو صاف بھی ہو، شفاف بھی ہو، جیسا مستقیم یعنی ٹیڑھا نہ ہو، سیدھا ہو، سرسبز ہو، خوبصورت ہو، دیکھنے میں اچھا لگے، مجھے بھی پتہ نہ چلے تو طے کرتے کرتے تو مجھ تک آ جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا، تو نے انعام کیا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی ہو، ایسا راستہ جو ٹیڑھا نہ ہو، ایسا راستہ جو بہت خراب نہ ہو، ایسا راستہ جو کھائیاں والا نہ ہو۔ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا، انعام یافتہ ہے۔ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا راستہ جو ہے وہ ہدایت یافتہ راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔
ان کا ساتھ بہت ہی اچھا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت رسول ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ابن حاتم کہتے ہیں کہ اس سے مراد غیر المغضوب سے مراد یہود ہے، ان کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب کیا گیا یا تیرا غضب ہوا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل نہیں کیا، اور نہ گمراہوں کا، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے۔ یہودیوں میں ایک قبیلہ تھا بنی اسرائیل کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میرے نبی موسیٰ کو جھٹلا دی، اس کی بات کو نہیں مانا۔ یہ وہ گروہ تھا جنہوں نے مچھلیاں پکڑیں، یہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہ چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور ہیلا کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ وَلَضَّالِينَ، اس سے مراد عیسائی ہیں، یعنی نہ گمراہوں کا۔ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا تھا، اللہ کا بیٹا اور تین خدا میں سے ایک قرار دیا۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ سورۃ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تقید اور فضیلت بیان فرمائی، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ جہری نماز میں بھی اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسجد میں گونج اٹھتی تھی۔ نماز جہری یعنی کیا ہوتی ہے اور اس میں فرق کیا ہے؟ سری نماز اور جہری نماز میں فرق کیا ہے؟ سری نماز میں قرات آہستہ کی جاتی ہے اور جہری نماز میں قرات زور سے یعنی بلند آواز سے کی جاتی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے سری نمازیں کون کون سی ہیں اور جہری نمازیں کون کون سی ہیں۔ سری نماز ظہر اور عصر کی نمازیں سری کہلاتی ہیں، مغرب، عشاء اور فجر جہری نمازیں کہلاتی ہیں، واللہ اعلم۔ آمین کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی اس کے گزشتہ یعنی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔